Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The topic on which I have to present certain views is the status and uses of modern Western natural sciences in the light of Quranic teachings. جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس سے کیا مراد ہے؟ تو عصری دور میں دور حاضر میں سائنس سے مراد ہوتا ہے ماڈرن ویسٹرن میجرمنٹ بیسڈ اسٹڈی آف نیچرل باڈیز. میں اس کو ایک مرتبہ دہراتا ہوں، ماڈرن ویسٹرن میجرمنٹ بیسڈ اسٹڈی آف نیچرل باڈیز. تو اس میں باقی چیزیں تو واضح ہیں، لیکن صرف میجرمنٹ بیسڈ جو نقطہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ جو جدید مغربی کائناتی سائنس ہے، جس کی مثال فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی ہے، ان کائناتی سائنسز میں جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کو کسی اکوپمنٹ کے ذریعے سے میجر کیا جاتا ہے، اس کو کسی آلے کے ذریعے سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اور اس پیمائش کی بنیاد پر اس آبجیکٹ کی، اس معروض کا ایک بیان کر دیا جاتا ہے. اور نہ صرف اس کا بیان کر دیا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کل معروض بس اتنا ہی ہے جتنا کہ اس مخصوص آلے سے پیمائش کرنے کے بعد جو اس کی حقیقت سامنے آئی، پیمائشی حقیقت، بس یہ کل موجود اتنا ہی ہے. اس کے لیے جو زیادہ معروف لفظ ہے وہ کوانٹیٹیو ہے. یعنی ماڈرن ویسٹرن جو نیچرل سائنسز ہیں ان کی سب سے بڑی بنیادی اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوانٹیٹیو ہیں، یعنی کہ میجرمنٹ بیسڈ ہیں، یعنی کہ جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کو کسی آلے کے ذریعے سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے، اور اس پیمائش کی بنیاد پر ہی معروض کا بیان کیا جاتا ہے اور اسے معروض کی کل حقیقت سمجھا جاتا ہے. پھر اسی سائنس کو ضروری ترمیمات کے ساتھ ہیومن سائنسز میں بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا. تو اس طرح سے دو دائروں کی بات کی جاتی ہے سائنسز کے، ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنسز اور ماڈرن ویسٹرن ہیومن سائنسز. تو ماڈرن ویسٹرن ہیومن سائنسز جس میں کہ نیچرل سائنسز کے میتھڈ کو ضروری ترمیمات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں مثلا سوشیولوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے وغیرہ. لیکن ہماری گفتگو کا موضوع کائناتی سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق ماڈرن ویسٹرن میجرمنٹ بیسڈ نیچرل سائنس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے جو مناسب استعمالات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. تو ہمارا موضوع بحث اس وقت صرف ماڈرن ویسٹرن میجرمنٹ بیسڈ نیچرل سائنسز ہیں، ہیومن سائنسز اس وقت ہماری بحث سے خارج ہیں. تو یہ جو نیچرل سائنسز ہیں، کائناتی سائنسز ہیں، اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں ہمیں اس کے اندر دو ریڈکشنز انوالوڈ ہیں. اور یہاں یہ بھی کہنا مفید ہوگا کہ ویسٹرن سائنس کو ریڈکشنسٹ سائنس کہا جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی اس کی صفت جیسے کہ کوانٹیٹیو ہے، ویسے ہی اس کی دوسری بنیادی صفت ریڈکشنسٹ ہے. یعنی جو آبجیکٹ ہے اس کے جو سب سے چھوٹے اجزاء ہیں وہ بنیادی ہیں اور انہی سے آبجیکٹ کی حقیقت بنتی ہے. اس کے مقابلے میں جو منہج ہوتا ہے، جو اپروچ ہوتا ہے،
اس کو ہولسٹک کہا جاتا ہے. اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کا جو کل ہے وہ پہلے ہے، اور اس کل کے بنیاد پر پھر اس کے اندر اجزاء ہیں، لیکن کل پہلے ہے. اور اس معروض کی حقیقت اس کے اس ابتدائی اور بنیادی کل کو جاننے سے حاصل ہوتی ہے. اس قسم کے سائنسز کو ہولسٹک سائنسز کہا جاتا ہے. لیکن مغربی سائنسز ریڈکشنسٹ سائنسز ہیں. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام چیزیں جو کائنات کے اندر ہیں، لیونگ اور نان لیونگ، ان کی بنیاد پر مالیکیولز کو مانا جاتا ہے جو اس کے سب سے چھوٹے اجزاء ہیں، اور مالیکیولز کی بنیاد پر ایٹمز کو مانا جاتا ہے جو اس کے سب سے چھوٹے اجزاء ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سب ایٹامک پارٹیکلز کی بنیاد پہ سمجھا جاتا ہے ایٹمز کو. لیکن یہ کہ سب ایٹامک پارٹیکلز میں الٹیمیٹلی irreducible جو پارٹیکل ہے اس کی تلاش بہت دنوں تک کی گئی، لیکن سن 70 کی دہائی میں پہنچتے پہنچتے یہ اندازہ ہو گیا کہ ہر پارٹیکل کے سب پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں. چنانچہ اس تلاش کو کہ جو الٹیمیٹ پارٹیکل ہے جس کو فردر ریڈیوس نہ کیا جا سکے، اس کی تلاش کو بند کر دیا گیا، اور 70 کی دہائی میں جو سب ایٹامک پارٹیکلز تھے انہی پر اکتفا کیا گیا. تو ریڈکشنسٹ سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کے سب سے چھوٹے اور انتہائی اور ناقابل تقسیم جو اجزاء ہوتے ہیں وہی اس کی حقیقت بناتے ہیں، اور ان کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، اور ان کے مطالعے کی بنیاد پر جو ٹوٹل آبجیکٹ ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اس کے مقابلے میں ہولسٹک اپروچ ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ آبجیکٹ کا جو کل ہے وہ پہلے ہے، وہ حقیقی ہے، وہ بنیادی ہے، اور وہ کل اپنے اجزاء کو ترتیب دیتا ہے. اس کے اجزاء کو کل کی بنیاد پہ سمجھا جائے گا، اور اس آبجیکٹ کو اور معروض کو اس کی جو کلی سطح ہے اسے دریافت کر کے آبجیکٹ کو سمجھا جائے گا. تو وہ ہولسٹک ہے اور یہ ریڈکشنسٹ ہے. تو ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنس میں جس طرح سے ایک بہت بنیادی وصف اس کا کوانٹیٹیو ہونا ہے، یعنی میجرمنٹ بیسڈ ہونا ہے، یعنی کسی آلے کے ذریعے سے جو پیمائش کی جائے معروض کی اس کی بنیاد پر اس کا بیان کرنا ہے. اسی طرح سے اس کا دوسرا وصف ریڈکشنزم ہے، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کی حقیقت اس کے جو سب سے چھوٹے اجزاء ہیں، جو اس کے سب سے چھوٹے کمپوننٹس ہیں، اس سے اس کی حقیقت بنتی ہے. تو ہمیں کسی شے کو سمجھنے کے لیے اس کے سب سے چھوٹے اجزاء کو دریافت کرنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہیں سے ہمیں اس شے کی حقیقت ملے گی. یہ ریڈکشنزم ہے. تو ویسٹرن نیچرل سائنسز کے اندر ایک ڈبل ریڈکشنزم موجود ہے. پہلا ریڈکشنزم تو یہ ہے کہ ایک شے، کوئی بھی جو آبجیکٹ ہے، اس آبجیکٹ کی جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے ان اجزاء کے اوپر استوار ہے جن اجزاء کو ہم حسی طور پر جان سکتے ہیں، جن کو ہم سینسری طور پر جان سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی بنیاد پر جان سکتے ہیں. ان پہلوؤں کے اوپر کسی شے کی حقیقت کا دار و مدار ہے. تو یہ تو پہلا ریڈکشنزم ہے، یعنی ہر شے کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ اس کے حسی سطح پہ جو اس کی شکل ہے، اس کی حسی سطح پر اس کی حقیقت موجود ہے. یہ تو پہلا ریڈکشنزم ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو اس کے سینسری یا حسی طور پہ جانے جا سکنے والے پارٹیکلز میں یا کمپوننٹس میں ریڈیوس کرنا، یہ پہلا ریڈکشن ہے. چنانچہ انسانی شعور جیسی غیر مرئی چیز، انٹینجیبل چیز جسے کانشسنس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اصول یہی ہے کہ کانشسنس کی حقیقت ان کیمیکل ری ایکشنز سے عبارت ہے جن کے نتیجے میں یہ کانشسنس پیدا ہوتی ہے.
تو کانشسنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیورونز کو سمجھنا چاہیے، یعنی جو دماغ کی یا برین کی جو سیلز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان نیورونز کے اندر جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور ان مالیکیولز کے جو باہمی انٹریکشنز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اسی کا ایک نتیجہ کانشسنس ہے، یہ غیر مرئی چیز، یہ نان کانکریٹ چیز، جو انٹینجیبل چیز جو ہیومن کانشسنس ہے، یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ مالیکیولز کے برین کے مالیکیولز کے انٹریکشن کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تو پہلا ریڈکشن ہے کہ ہر چیز کو، خواہ وہ مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، کانکریٹ ہو یا انٹینجیبل ہو، سب سے پہلے اس کو اس کے حصی طور پہ جانے جا سکنے والے سطح پہ ریڈیوس کیا جاتا ہے۔ دوسرا ریڈکشن پھر یہ ہے کہ اس حصی ذریعے سے جانے جا سکنے والے پہلو کو پھر مزید ریڈیوس کیا جاتا ہے اس شکل میں جس شکل کو کسی موجودہ آلے سے ناپا جا سکے، جس کی کسی موجودہ آلے سے پیمائش کی جا سکے، اور پھر وہ پیمائش کی جاتی ہے، اور اس پیمائش سے جو تصویر بنتی ہے اس کو اس شے کی کل حقیقت گردانا جاتا ہے۔ تو جو ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنس ہے یا سائنسز ہیں، ان میں ایک دوہرا ریڈکشن ملحوظ رہتا ہے۔ پہلا ریڈکشن تو یہ کہ معروض کو، آبجیکٹ آف اسٹڈی کو، اس کے حصی طور پہ جانے جا سکنے والے اجزاء میں ریڈیوس کرنا، اور پھر ان حصی طور پہ جانے جا سکنے والے اجزاء کو ان اجزاء میں ریڈیوس کرنا یا اس ہیئت میں ریڈیوس کرنا جس کی کسی موجودہ آلے سے، جو انسانوں کے پاس اب تک آ چکے ہیں، ایسے کسی آلے سے اس کی پیمائش کی جا سکے۔ مثال کے طور پر میرا میدان میڈیسن ہے، طب ہے۔ طب کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے ہارٹ فیلئر، جس میں دل جو ہے وہ اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتا، جس کے نتیجے میں ایک طرف انتہائی کمزوری ہوتی ہے اور دوسری طرف پورا جسم اور پھیپھڑے وغیرہ متورم ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے۔ تو ماڈرن میڈیسن کے اندر، ماڈرن ویسٹرن میڈیسن کے اندر ہارٹ فیلئر کی بنیادی تعریف تو یہ کی جاتی ہے، ہارٹ فیلئر اس بیماری کا نام ہے جس میں ہارٹ کا جو پمپنگ ایکشن ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نہ صرف دل کے اندر آنے والا خون پوری طرح آگے نہیں جا پاتا جس کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، بلکہ جو خون دل کے اندر باقی رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے بیک پریشر بنتا ہے اور ورم پیدا ہوتا ہے، جس سے کہ سانس لینے میں دقت وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہارٹ فیلئر جو ایک بیماری کی سطح پہ کمزوری اور ورم اور سانس میں دقت سے عبارت ہے، اس کی حقیقت مانی جاتی ہے یہ کہ ہارٹ کا جو پمپنگ ایکشن ہے وہ کم ہو گیا ہے، وہ ایب نارملی ریڈیوس ہو گیا ہے۔ تو ہارٹ کا جو پمپنگ ایکشن ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم حصی طور پر جان سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہارٹ فیلئر کو تبدیل کیا جاتا ہے ہارٹ کے پمپنگ ایکشن کی کمی سے۔ پھر اس پہ مزید یہ کہ ہمیں اسے ناپنا ہے۔ ناپنے کے لیے ایک آلہ جو ہمارے پاس آج کل ہے جسے ہم سونوگرام کہتے ہیں، جس سے سونوگرافی کی جا سکتی ہے، اسی آلے میں مزید ایک ترمیم کر کے ایکو کارڈیوگرافی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہارٹ کے اندر سے جو خون کی جو مختلف والیومز ہیں انہیں ناپا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہارٹ سے نکلنے والی جو خون کی والیوم ہے، اسٹروک والیوم جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا خون دل کے اندر داخل ہوا تھا اس کا کتنا فیصد باہر نکلا۔ تو جو باہر نکلنے والا خون ہے دل کے پمپنگ ایکشن سے جو خون باہر آتا ہے اس کی والیوم ناپی جاتی ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ والیوم دل میں داخل ہونے والے خون کی کتنی فیصد ہے،
اور اگر ایک مخصوص حد سے وہ کم ہو، مثال کے طور پہ اگر وہ 66% یا 65% سے کم ہو تو اس کو ہارٹ فیلئر مانا جاتا ہے۔ تو اس مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہارٹ فیلئر کی جو بیماری ہے، جو بیماری کی سطح پہ عبارت ہے کمزوری، ورم اور سانس میں دقت سے، پہلے اسے تبدیل کیا جاتا ہے ہارٹ کے پمپنگ ایکشن کے کم ہونے سے، اور پھر ہارٹ کے پمپنگ ایکشن کو تبدیل کیا جاتا ہے ایجیکشن فریکشن سے، یعنی ہارٹ کے پمپنگ کے نتیجے میں نکلنے والا خون ہارٹ میں داخل ہونے والے خون کا کتنا فیصد ہے، اس کو ہم ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں۔ اسے ناپ کر پھر ہم ہارٹ فیلئر کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر 65% سے کم ہے ایجیکشن فریکشن، مجھے وہ وہ ویلیو اس وقت میں ریکال نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ایک ویلیو ہے جو 65-60% کے قریب ہے، ایجیکشن فریکشن اگر اس سے کم ہو تو پھر یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری ہے۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیسن وغیرہ، ان سب سائنسز میں ایک ڈبل ریڈکشن انوالو ہے۔ پہلے آبجیکٹ کو اس کے حصی طور پہ جانے جا سکنے والے پہلو میں ریڈیوس کرنا، اور پھر اس پہلو کو قابل پیمائش پہلو میں ریڈیوس کرنا، یہ ڈبل ریڈکشن اس میں انوالوڈ ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آج کے دور میں، عصری دور میں، دور حاضر میں سائنس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا جواب اب ہمیں مل گیا کہ سائنس سے مراد ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو نیچرل سائنس ہے، اور ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو میجرمنٹ بیسڈ نیچرل سائنس کے مطلب کیا ہیں، اس کو ہم نے کسی حد تک تجزیہ کر کے دیکھ لیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سائنس کے تعلق سے، ان معنی میں جو سائنس ہے اس کے تعلق سے دور حاضر میں رویہ کیا ہے؟ تو بنیادی رویہ تو یہ ہے کہ سائنس کو نہ صرف درست اور قابل قدر سمجھا جاتا ہے، بلکہ سائنس کو سب سے بڑی قدر سمجھا جاتا ہے، سب سے مفید چیز سمجھا جاتا ہے۔ اس سائنس کو جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کو سب سے بڑی قدر، سب سے مفید چیز اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بہت آسان ہے، حالانکہ اس کے لیے بہت ساری فلسفیانہ موشگافیاں کی گئی ہیں، لیکن وجہ بہت آسان ہے، کیونکہ اس سائنس سے جو میجرمنٹ بیسڈ کوانٹیٹیو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجیز بنی ہیں، جو ایمینٹیز بنی ہیں، چاہے وہ میڈیسن کے اندر ہوں، بہت ایگزیکٹ سرجری کے آلوں کے شکل میں، یا وہ ہوائی جہاز کی شکل میں ہوں، یا وہ اسکائی اسکریپرز کی شکل میں ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ٹیکنالوجیز نکلی ہیں، ان ٹیکنالوجیز سے جو سہولتیں انسان کو حاصل ہوئی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ تو اصل وجہ وہ ہے، سائنس کو سب سے بنیادی قدر، سائنس ان معنی میں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس کو سب سے بنیادی قدر گرداننا، ماننا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو ایسی سہولتیں ملی ہیں، ایسی ایمینٹیز ملی ہیں جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں لائی جا سکتی۔ حالانکہ اس کی فلسفیانہ توجیحات کی جاتی ہیں کہ یہ سب سے بڑی قدر کیوں ہے سائنس۔ مثلا جواہر لال نہرو وغیرہ نے اس کی فلسفیانہ اور علمی توجیح کرنے کی کوشش کی ڈسکوری آف انڈیا میں، یا ان سے پہلے برٹن رسل نے اس کی توجیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سائنس سے جو زبردست سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، ایڈوانس سرجری، ہوائی جہاز، اسکائی اسکریپرز، راکٹس وغیرہ، ان سہولتوں کی وجہ سے اس کو سب سے بڑی قدر مانا جاتا ہے، اس سائنس کو سب سے بڑی قدر مانا جاتا ہے۔ چنانچہ 1970 کی دہائی میں ایران کے ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک چھوٹی سی کتاب تصنیف کی، لکھی، جس کا عنوان تھا نگاہی بتاریخ فردا، جو بہت ہی ایک ڈرامائی عنوان ہے، مستقبل کی تاریخ کے اوپر ایک نگاہی بتاریخ فردا۔ تو تاریخ تو ہوتی ہے ماضی کی، لیکن انہوں نے اسے استعمال کیا مستقبل کے لیے، تو وہ ایک ڈرامائی انداز ہے۔ اس میں ڈاکٹر علی شریعتی نے یہ دکھایا ہے کہ کوئی بھی نظریہ ہو،
وہ انسانیت کے لیے کتنا بھی مفید ہو، وہ عقلی لحاظ سے کتنا بھی مدلل ہو، وہ دل کو کتنا بھی بھاتا ہو، اس پہ کتنا بھی اطمینان قلب حاصل ہو جائے، لیکن اگر اس نظریے میں یہ جو ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو سائنس ہے اگر اس کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو، اس پروگرام کو انسان قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس ماڈرن سائنس کو اس کو سب سے بڑی قدر سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے کسی پروگرام کو باوجود اس کی بے انتہا خصوصیات اور فائدوں کے اور پسندیدہ پہلوؤں کے اسے وہ قبول نہیں کر سکتا اگر اس پروگرام یا اس آئیڈیالوجی میں اس ماڈرن سائنس کے لیے جگہ نہ ہو۔ یہ انہوں نے کتاب لکھی اور یہ ایک حقیقت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت دنیا کا بچہ سائنس کے تعلق سے یہی ایک رجحان رکھتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک دوسرا رجحان بھی پیدا ہوا ہے، اور وہ رجحان یہ ہے کہ جو اس وقت بہت ہی تباہ کن جو گلوبل وارمنگ پیدا ہو رہی ہے، اس گلوبل وارمنگ کو ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر تسلیم کرنا، اور پھر یہ بھی سمجھنا کہ یہ گلوبل وارمنگ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جو جدید ٹیکنالوجی اسی ماڈرن سائنس سے نکلتا ہے، سابقہ سائنسز سے وہ یہ ٹیکنالوجیز نہیں نکلتی تھیں، اور انہی ٹیکنالوجیز نے گلوبل وارمنگ پیدا کی ہے، جس نے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس چیز کو تسلیم نہ کرنا، اسے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جو کم عقل لوگ سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور اس سے پیدا ہونے والی گلوبل وارمنگ اور اس کے جو خطرات ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو کلائمیٹ چینج ڈینائرز کہا جاتا ہے، جس میں مذمت کا زبردست پہلو ہے، کیونکہ آپ شاید اس سے واقف ہوں کہ یہ ڈینائر والا جو لفظ ہے یہ ہولوکاسٹ ڈینائرز کے ساتھ استعمال ہوا۔ ہولوکاسٹ ڈینائرز یعنی ایسے لوگ جو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہودیوں کو نازیوں نے دوسری جنگ عظیم میں بڑے پیمانے پہ ان کی نسل کشی کی، اسے جسے کہ ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہولوکاسٹ ڈینائر ایک اصطلاح بہت عرصے سے پچھلے 30 40 50 سال سے چل رہی ہے۔ تو جدید دور میں، عصری دور میں بدترین انسان ان کو مانا جاتا ہے جو ہولوکاسٹ ڈینائرز ہوں۔ تو اسی کے معنوی وزن کے اوپر کلائمیٹ چینج ڈینائرز کی اصطلاح وضع ہوئی ہے، تو جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں جو سائنس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور خطرناک نقصانات اور تباہ کن نقصانات ہو رہے ہیں، ان کا انکار کرنا یہ بھی اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو سائنس کا اثبات، اس کے بغیر کوئی پروگرام ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، جدید سائنس اور اس سے پیدا ہونے والی ٹیکنالوجی اور سہولتوں کے بغیر جس میں جگہ نہ ہو۔ دوسری طرف اسی سائنس اور اسی ٹیکنالوجی سے جو تباہ کن بحران پیدا ہوا ہے گلوبل وارمنگ کا اور اس کے اثرات کا، اس پہ نقد نہ کرنا یہ بھی اب انسانیت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ٹرمپ، اگر کوئی بولسونیرو وہ اگر انکار کرتا ہے کلائمیٹ چینج کا، تو جتنے بھی دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ اس کو ایک بہت ہی امیچور اور انبیلنسڈ اور ناقابل اعتبار آدمی مانتے ہیں، کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج ڈینائر ہے، وہ موجودہ جدید سائنس سے پیدا ہونے والے نقصانات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے، ایک طرف جدید سائنس کے بغیر کسی پروگرام کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف جدید سائنس پہ بنیادی تنقید نہ کرنے کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بظاہر کانٹراڈکٹری پوزیشنز ہیں، یہ بظاہر متضاد ہیں، اور یہ ایک اہم سوال ہے کہ ان دونوں پوزیشنز کو کیسے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے، اس میں تطبیق کیسے کی جا سکتی ہے، اور ہماری اس گفتگو میں بھی اس سوال کا دھیرے دھیرے جواب ابھرے گا۔ اب اس سلسلے میں جو دو نقطوں پہ ہم نے اب تک بات کی کہ دور حاضر میں سائنس سے مراد کیا ہے
جس میں ہم نے دیکھا کہ سائنس سے مراد کوانٹیٹیو اور ریڈکشنسٹ سائنس ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اس کے تعلق سے رویہ کیا ہے، تو ایک طرف اس کو انسانیت کی سب سے بڑی قدر مانا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن بھی مانا جاتا ہے۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات کا، نیچر کا صرف ایک ہی سائنس درست ہے، اور وہ یہی کوانٹیٹیو ریڈکشنسٹ سائنس، یہی اس کا ایک درست سائنس ہے۔ لیکن تجربی سطح پہ یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ مثلا WHO نے جو ٹریڈیشنل میڈیسنس ہیں، جو روایتی طب ہیں، ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کے فروغ کی کوشش WHO کی طرف سے ہو رہی ہے، جبکہ یہ سارے روایتی طب جو ہیں یہ نہ تو ریڈکشنسٹ ہیں اور نہ یہ کوانٹیٹیو ہیں، یہ ہولسٹک سائنس ہے۔ جو ٹریڈیشنل میڈیسنس ہے یہ ہولسٹک سائنس ہے۔ تو WHO کا ان ہولسٹک سائنسز کو تسلیم کرنا اس عام رائے کے خلاف جاتا ہے کہ نیچر کا جو ایک مناسب اور صحیح سائنس ہے وہ صرف اور صرف ریڈکشنسٹ سائنس ہے، کیونکہ دوسری طرف پوری دنیا اور اس کی ترجمان جو باڈیز ہیں جیسے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے ٹریڈیشنل میڈیسنس کو بہت قابل قدر تسلیم کیا ہے، جبکہ ٹریڈیشنل میڈیسنس ریڈکشنسٹ نہ ہو کے ہولسٹک ہیں۔ تو یہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ کیا نیچر کا صرف ایک ہی سائنس پاسبل ہے یا کئی سائنسز ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نیچر کو کئی پہلوؤں سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، اور جو درست انداز میں اگر اس کو اسٹڈی کیا جائے، جو منطقی لحاظ سے درست ہو، چاہے وہ الگ الگ منہج ہوں، چاہے وہ ریڈکشنسٹ اپروچ ہو، چاہے وہ ہولسٹک اپروچ ہو، تو پھر ان سے حاصل ہونے والا سائنس دونوں میں فائدے ہوتے ہیں۔ ریڈکشنسٹ سائنس میں بھی فائدے ہیں اور ہولسٹک سائنس میں بھی فائدے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ نیچر کا ایک سائنس نہیں ہے، بلکہ نیچر کے کئی سائنسز ہو سکتے ہیں، اور کم از کم دو سائنسز تو ہو ہی سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم ریڈکشنسٹ سائنس کہتے ہیں، دوسرا وہ جس کو ہم ہولسٹک سائنس کہتے ہیں۔ اب اس مرحلے میں ہم تھوڑا سا ان کا ایک تقابل کریں گے، کمپیریزن کریں گے، ہولسٹک سائنسز کا اور ریڈکشنسٹ سائنسز کا۔ ہولسٹک سائنسز کے بارے میں شروع میں ہی عرض کر دیا گیا کہ اس کی بہت ہی واضح مثال ٹریڈیشنل میڈیسنس ہیں، اور ٹریڈیشنل میڈیسنس کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط میڈیسن ہے وہ یونانی میڈیسن ہے۔ تو ہولسٹک سائنس کی مثال یونانی میڈیسن اور دیگر ٹریڈیشنل میڈیسنس، مثلا آیورویدا اور ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسنس، یہ ہولسٹک سائنس کی مثال ہے۔ تو اب ہم ایک مختصر سا ایک تقابلی مطالعہ ہولسٹک سائنس اور ریڈکشنسٹ سائنس کا کریں گے۔ جو ہولسٹک سائنسز ہیں وہ اپنے آبجیکٹ آف اسٹڈی کے صرف حصی پہلو کا نہیں، صرف قابل پیمائش پہلو کا نہیں، بلکہ وہ اپنے آبجیکٹ آف اسٹڈی کے کل حقیقت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا ہر آبجیکٹ، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو حصی طور پہ ہماری حصوں کے احاطے میں آتا ہے، 5 ایکسٹرنل سینسز کے احاطے میں آتا ہے، لیکن ہر آبجیکٹ کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو کہ حصی احاطے میں نہیں آتا۔ تو جو حصی احاطے میں آتا ہے وہ تو میٹیریل پہلو ہے، اور جو حصی احاطے میں نہیں آتا وہ سپرا میٹیریل پہلو ہے۔ تو ہولسٹک سائنسز کا موقف یہ ہے کہ ہر شے کا ایک میٹیریل لیول ہے اور ایک ٹرانسینڈنٹل لیول ہے، اور ٹرانسینڈنٹل لیول میں پھر مزید 2 لیولز ہیں۔ ایک اس کا وہ لیول ہے جو سپرا میٹیریل لیول ہے، اور دوسرا اس کا سپرا میٹیریل سے بھی اوپر کا وہ لیول ہے جو کہ اس آبجیکٹ کی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جو اس کی بنیاد ہے وہ ہے، جسے اسلامی زبان میں ہم کلمہ کن کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو جو ہولسٹک سائنسز ہیں، ہولسٹک سائنسز کے مطابق
ہولسٹک سائنسز کا مقصد جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کی کل حقیقت کا مطالعہ ہوتا ہے. حصی حقیقت کا بھی مطالعہ جو کہ میٹیریل لیول ہے, اور حصی سطح کے میں حصی احاطے میں جو چیزیں نہیں آ سکتی اس سطح کا بھی مطالعہ جو کہ سپرا میٹیریل لیول ہے. اور پھر ان دونوں لیولز یعنی میٹیریل لیول اور سپرا میٹیریل لیول, ان دونوں کی بنیاد جو ڈیوائن اس کی بیسس ہے, جو الوہی اس کی بنیاد ہے, یعنی اللہ اسلامی اصطلاح میں کلمہ کن, وہ بھی ہر آبجیکٹ سے الگ الگ اس کلمہ کن کا خطاب ہے, تو وہ بھی اس آبجیکٹ کی حقیقت کا حصہ ہے. جو خاص کلمہ کن کہا گیا اس آبجیکٹ کی تخلیق کے وقت, وہ بھی اس کی حقیقت کا حصہ ہے. تو ہولسٹک سائنسز کے مطابق جو آبجیکٹس ہیں اس کا ایک میٹیریل لیول ہے جو حسیات کے دائرے میں آتا ہے, پھر ایک سپرا میٹیریل لیول ہے جس کو وجدان سے جانا جا سکتا ہے, اور پھر ان دونوں لیولز کی الوہی بنیاد ہے جس کو وجدان اور وحی الہی کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ریڈکشنسٹ سائنس کا تصور ہے وہ ہمارے سامنے پہلے آ چکا. اس کے مطابق جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کا صرف وہ پہلو قابل اعتنا ہے, وہی پہلو حقیقی ہے جو کہ حصی دائرے میں آ سکے, یعنی میٹیریل پہلو ہی اس کا حقیقی پہلو ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سپرا میٹیریل لیول ہے اور نہ ہی میٹیریل اور سپرا میٹیریل لیول کی کوئی ڈیوائن بیسس ہے. پھر اسی طرح سے جو مطالعہ ہے, جو جاننے کا طریقہ ہے, تو جو ہولسٹک سائنسز ہیں وہ اپنے آبجیکٹ آف اسٹڈی کو حصی ذریعے سے بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں, پھر وجدان کے ذریعے سے بھی مطالعہ کرتے ہیں, پھر وحی الہی اور مابعث الطبیعات میں جو کچھ اس کے متعلق کہا گیا اس کی بنیاد پر بھی مطالعہ کرتے ہیں. جبکہ جو ریڈکشنسٹ سائنس ہے وہ صرف حصی بنیاد پر اس کا مطالعہ کرتا ہے, بلکہ حصی بنیاد پر بھی نہیں, جو پیمائش ہے حصی سطح کی جو پیمائش حصی سطح کی بھی اس محدود تر سطح کا وہ مطالعہ کرتے ہیں جو کہ قابل پیمائش ہے, جسے کسی آلے کے ذریعے سے ناپا جا سکتا ہے, اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک مختصر سا ایک تجزیاتی تقابل ہے ہولسٹک سائنس کا اور ریڈکشنسٹ سائنس کا. اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں ایک ٹریڈ آف انوالوڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جدید سائنس اس کو نہیں جانتا کہ جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے جب وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کو صرف حصی بنیاد پر اس کا مطالعہ کرنے پہ اصرار کرتا ہے, اور اس کی بھی صرف قابل پیمائش حصے کا مطالعہ کرنے پہ جب وہ اصرار کرتا ہے, تو وہ اس سے بے خبر نہیں ہے جدید سائنس کہ اس شے کا ایک بہت بڑا اس کی حقیقت کا ایک بہت بڑا دائرہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لیکن وہ اس نقصان کو اس لیے گوارا کرتا ہے کیونکہ پیمائش کی بنیاد پہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے. جتنی بار بھی وہ پیمائش کی جائے گی ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا. اس کی پیمائش کوئی بھی انسان کرے گا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا. کسی بھی بر اعظم میں پیمائش کی جائے گی ایک ہی نتیجہ برآمد ہوگا. جبکہ اگر شے کے دیگر حصوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو پھر وہ پہلو ایسے ہیں کہ اس میں فرق ہو سکتا ہے نتیجے میں. ایک انسان کے نزدیک ایک نتیجہ نکلے گا, دوسرے کے نزدیک دوسرا نتیجہ نکلے گا. تو یہ جو جدید سائنس ہے یہ ایگزیکٹ ہونا چاہتا ہے, یہ ایگزیکٹیٹیوڈ کو بہت بنیادی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور کیونکہ ایگزیکٹیٹیوڈ صرف پیمائش کی بنیاد پر ممکن ہے اس لیے وہ صرف پیمائش کو ایک شے کو جاننے کا ذریعہ بناتا ہے, اور اس کو گوارا کرتا ہے کہ شے کی حقیقت کے بہت سارے پہلو سے وہ دستبردار ہو جائے, اور پیمائش پہ اصرار کرنے کے نتیجے میں کیونکہ پیمائش سے جو بیان ہوگا وہ بالکل ایگزیکٹ ہوگا, اور ایگزیکٹیٹیوڈ کو یہ بنیادی اہمیت دیتا ہے یہ جو ماڈرن ویسٹرن سائنس ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک ایگزیکٹیٹیوڈ اور ریئلٹی ٹریڈ آف ہے کہ وہ پوری طرح ایگزیکٹ بننا چاہتا ہے
چنانچہ وہ پوری طرح ایگزیکٹ بننے کے لیے ریئلٹی کے ایک بہت بڑے حصے کے مطالعے سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیتا ہے. تو ایک ٹریڈ آف ہوا ہے. ایگزیکٹیٹیوڈ کی کامل ایگزیکٹیٹیوڈ کی ضمانت دینے کے لیے آبجیکٹ کی حقیقت کے ایک بہت بڑے حصے سے صرف نظر کر لی گئی ہے. ایک ٹریڈ آف ہوا ہے کیونکہ وہ ایگزیکٹیٹیوڈ کو بہت اہمیت دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹیٹیوڈ کو کیوں اہمیت دیتا ہے؟ اس کے بھی بہت ساری علمی اور فلسفیانہ جوابات دیے گئے ہیں، لیکن بنیادی جو اصل جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ سائنس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجی بنتی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے بنسبت اس سائنس سے بننے والی ٹیکنالوجی کے جس کا ڈسکرپشن پوری طرح ایگزیکٹ نہ ہو. ایگزیکٹ تو ہو لیکن پوری طرح ایگزیکٹ نہ ہو. تو اصل وجہ یہ ہے پاور سیکنگ. چنانچہ جس آدمی کو ماڈرن ویسٹرن سائنس کا فادر آف سائنس کہا جاتا ہے، فرانسس بیکن، اس نے نالج کی تعریف ہی یہ کی نالج از پاور. یعنی ان کی نظر میں پاور ہی علم کی، سائنس کی اصل قدر و قیمت رکھتا ہے، پاور. چنانچہ ایگزیکٹیٹیوڈ سے کیونکہ پاور ملتی ہے اس لیے وہ ایگزیکٹیٹیوڈ پہ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے ماڈرن سائنس، اور ایگزیکٹیٹیوڈ کو انتہائی درجے تک پہنچانے کے لیے یہاں تک وہ گوارا کر لیتا ہے کہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کی حقیقت کے ایک بہت بڑے پہلو سے وہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو اگر شامل کیا جائے گا تو بیان ایگزیکٹ پوری طرح ایگزیکٹ نہیں ہو سکے گا. تو اس میں ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹیٹیوڈ ریئلٹی ٹریڈ آف کرتا ہے ماڈرن سائنس، اور صرف ایگزیکٹیٹیوڈ کو اپنا نقطہ نظر بناتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے بہت زیادہ پاور ملتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سائنس اور اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں عملی سطح کے اوپر بہت خطرناک نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، جس کی مثال بہت واضح ہے، مثلا گلوبل وارمنگ. اب اتنے بڑے فائدے ہیں، اتنی پاور ہمیں حاصل ہے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، کاروں کے ذریعے سے ہمیں اتنی بڑی پاور حاصل ہے، لیکن اسی پاور کا عملی نقصان کا پہلو بھی بہت مہیب اور بہت ہی خطرناک ہے، یعنی گلوبل وارمنگ. تو جو میجرمنٹ بیس سائنس ہے وہ ایک طرف ایگزیکٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پاورفل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس میں بہت خوفناک عملی نقصان دہ پہلو ہوتے ہیں، جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ ہوائی جہاز اور کار سے پاور ہے، لیکن اس میں جو نقصان کا پہلو ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. دوسرا اس میں ماڈرن ویسٹرن سائنس میں یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو تصویر بنائی جاتی ہے، جو ورلڈ ویو بنائی جاتی ہے صرف ماڈرن سائنس کے ڈسکرپشن کی بنیاد پر، وہ ورلڈ ویو میٹیریلسٹک ہوتی ہے، بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ مادے کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں. کیونکہ ویسٹرن سائنس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا حصی سطح کے مطالعے سے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف حصی پہلو ہی سامنے آئیں گے. تو اور اس کی بنیاد پہ جو ورلڈ کی پکچر بنائی جائے گی، جو ورلڈ ویو بنائی جائے گی، وہ میٹیریلسٹک ہوگی. تو دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہو ماڈرن ویسٹرن سائنس کا، کوانٹیٹیو سائنس کا دوسرا نتیجہ، ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت مہیب عملی نقصانات ہیں. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ضد معرفت ورلڈ ویو سے نکلتی ہے کہ حقیقت صرف مادے کا نام ہے، اور مادے کے علاوہ نہ انسانی روح ہے، نہ خدا ہے، نہ ابدیت ہے، نہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں. تو یہ اس کا دوسرا نقصان دہ پہلو ہے. اس کے مقابلے میں جو ہولسٹک سائنس ہے اس میں ایک ماڈریٹ پاور حاصل ہوتی ہے، عملی سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ورلڈ پکچر بنتی ہے وہ ورلڈ پکچر توحیدی ہوتی ہے. اس ورلڈ پکچر کے اندر مادہ بھی آتا ہے، لطیف سطح بھی آتی ہے، اور ان دونوں کی جو الوہی بنیاد ہے، ڈیوائن جو ان کی بیسس ہے، وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. تو چنانچہ جو ہولسٹک سائنسز ہیں ان کے نتیجے میں جو ورلڈ ویو بنائی جاتی ہے وہ ایک توحیدی ورلڈ ویو ہے، جس میں مادی سطح بھی آتی ہے،
فوق المادہ سطح بھی آتی ہے، اور دونوں سطحوں کی جو الوہی بنیاد ہے، جو خدائی جو اس کا خدائی جو حکم اس کے پیچھے ہے، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، ہولسٹک سائنس کے بیان کی بنیاد پر جو ورلڈ ویو بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہم نے دونوں سائنسز کا ایک تقابلی مطالعہ کیا۔ اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ جدید سائنس میں، ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو نیچرل سائنس کے اندر 3 بہت بڑی غلطیاں اس میں شامل ہیں، 3 فیلسیز اس کے اندر انوالو ہیں۔ پہلی فیلسی تو یہ ہے کہ کائنات کے متعلقہ صرف ایک ہی سائنس درست ہے، اور وہ سائنس ہے جو صرف حسی مشاہدے، بلکہ حسی مشاہدے سے بھی آگے بڑھ کے صرف پیمائش پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ ایک فیلسی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات کو، نیچر کو، اس کا مطالعہ دوسرے انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں طب یونانی وجود میں آئی، آیورویدا وجود میں آئی، جس کو WHO بھی مؤثر مانتا ہے۔ تو یہ پہلی فیلسی ہے کہ نیچر کا صرف ایک ہی سائنس ہے، اور وہ ریڈکشنسٹ کوانٹیٹیو سائنس ہے۔ دوسری فیلسی یہ ہے کہ نیچر ہی نہیں بلکہ پوری ریئلٹی کو جاننے کا صحیح طریقہ صرف سائنسی طریقہ ہے، یعنی جو حسی اور پیمائشی طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے نیچر کو ہی نہیں بلکہ انسان کو جاننے کا، اور خدا اگر وہ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو بھی جاننے کا واحد طریقہ یہی سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے، اس کو عرف عام میں سائنٹزم کہا جاتا ہے۔ تو پہلی فیلسی کو تو اونلی ون سائنس، دوسری فیلسی سائنٹزم، اور تیسری فیلسی پھر یہ ہے کہ یہ جو کوانٹیٹیو سائنس ہے، حسی مطالعے تک اپنے آپ کو محدود رکھنے والا سائنس ہے، اس کی جو دریافتیں ہیں، فلسفے کو بھی اسی کی بنیاد پہ بنانا چاہیے، فلسفے کو بھی اسی بنیاد پہ ترتیب دینا چاہیے۔ یہ ایک اس کی تیسری فیلسی ہے، یعنی یہ کہ سائنس نہ صرف کائناتی یہ جو حسی یہ جو کوانٹیٹیو سائنس ہے، یہ نہ صرف نیچر کے متعلق کا صحیح طریقہ ہے بلکہ فلسفوں کو تعمیر کرنے کا بھی یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ تیسری فیلسی ہے۔ لیکن مغرب میں ان تینوں فیلسیز پہ، پہلی فیلسی پہ تو انہیں پورا اطمینان ہے، مگر دوسری فیلسی پہ انہیں اتنا اطمینان نہیں ہے، چنانچہ وہ اس پہ بہت زور نہیں دیتے۔ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت کے بعض پہلو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو حسی سائنس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ تو بعض مغربی مفکرین سائنٹزم کو ضروری نہیں گردانتے، اور پھر جو تیسری فیلسی ہے کہ فلسفوں کو بھی صرف حسی سائنس کی دریافتوں کی بنیاد پہ وضع کیا جانا چاہیے، اس چیز کو تو اور بھی کم لوگ مانتے ہیں۔ تو ان تینوں فیلسیز کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکریزنگ آرڈر آف سرٹینٹی کے ساتھ مانا جاتا ہے۔ پہلی فیلسی کو سب مانتے ہیں، دوسری فیلسی کو کچھ لوگ مانتے ہیں، سب نہیں مانتے، اور تیسری فیلسی کو عظیم اکثریت جو مغربی مفکرین کی ہے وہ نہیں مانتی۔ تیسری فیلسی کو وہ نہیں مانتی کہ فلسفے کی تعمیر بھی صرف حسی سائنس کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ اب یہ جو فلسفے بنتے ہیں حسی سائنس کی بنیاد پر، جن کو کہ ہمیں زیادہ صحیح طور پر سیوڈو فلسفیز کہنا چاہیے، اس کی کچھ مثالیں تو ایسی ہیں جنہیں سائنس میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ ان کو سائنس کا حصہ مانا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ فلسفے ہیں لیکن انہیں سائنس کا حصہ مانا جاتا ہے۔ مثلاً ایوولوشن، بایولوجیکل ایوولوشن، ڈاروینین ایوولوشن، یہ بنیادی طور پہ ایک فلسفہ ہے لیکن اسے سائنس مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرویڈین سائیکو اینالیسس، یعنی انسان کا بنیادی محرک جنسی داعیہ ہوتا ہے، انسان کے تمام کاموں کا بنیادی محرک جنسی داعیہ ہوتا ہے، سیکشول انسٹنکٹ ہوتی ہے، جس کو ہم فرویڈین سائیکو اینالیسس کہتے ہیں۔
اس کو بھی عظیم اکثریت مغربی مفکرین کے تسلیم کرتی ہے، نہ صرف تسلیم کرتی ہے، نہ ایک فلسفے کے طور پہ، بلکہ اس کو بھی سائنس کا حصہ، سائیکالوجی کا حصہ مانا جاتا ہے، فرویڈین جو سائیکو انالیسس ہے۔ لیکن کچھ سوڈو فلسفیز ایسی ہیں جن کو مغربی مفکرین کی اکثریت غلط مانتی ہے۔ کچھ سوڈو فلسفیز ایسی بھی ہیں جو کہ حصی سائنس کے دریافتوں کی بنیاد پر بنائی گئیں۔ ان میں سے ایک مثال جو ہے وہ تاؤ آف فزکس کی ہے، تاؤ آف فزکس، جو کہ ایک اسکالر ہیں فریٹیو آف کیپرا، ان کی 70 کی دہائی میں کتاب آئی تھی تاؤ آف فزکس، جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ بودھ فلسفہ اور جو ہندو فلسفے میں ویدانت میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی بات ہے جو کہ کوانٹم میکینکس کی تفصیلات سے عبارت ہے۔ تو کوانٹم میکینکس کی جو تفصیلات ہیں یہ در حقیقت عبارت ہیں بدھسٹ فلسفی سے، اور یہ عبارت ہیں ویدانت سے اور ادویت سے، یہ عبارت ہیں۔ اس کو تاؤ آف فزکس کہا گیا، فریٹیو آف کیپرا نے یہ کتاب لکھی۔ تو یہ کچھ ایسی سوڈو فلسفیز ہیں جن کو مغرب کی بھی عظیم اکثریت جن کو مسترد کرتی ہے، لیکن کچھ سوڈو فلسفیز مثلاً ڈاروینین ایولیوشن اور فرویڈین سائیکو انالیسس، اسے وہ سائنس کا حصہ مانتے ہیں۔ ان میں سے اکثر، کچھ اس کے ناقد ہیں لیکن اکثر مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایسی سوڈو فلسفیز جیسے کہ تاؤ آف فزکس کا نظریہ ہے، فریٹیو آف کیپرا کے ذریعے جسے پیش کیا گیا، اس کو مغربی مفکرین کی عظیم اکثریت سوڈو فلسفی ہی مانتی ہے اور مسترد کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلم دنیا میں ایسے کئی دانشور ہیں جو دانشور کہے جاتے ہیں اور اپنے کو سمجھتے بھی ہیں، جو لوگ کہ تاؤ آف فزکس اور اس قسم کی سوڈو فلسفیز کو بھی وہ درست مانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اس طرح کی سوڈو فلسفیز کو بنا کے، جس میں وہ کھینچتان کر کے کوانٹم میکینکس کے ذریعے سے کچھ فلسفیانہ پوزیشنز اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ورلڈ ویو لیول کی کچھ ڈسکرپشنز کو وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان چیزوں کی غیر علمیت اور ان چیزوں کی جو اس میں جو خطا ہے اور اس میں جو قصور ہے، اس میں جو ایرر ہے، اس کو مغربی مفکرین کی بھی اکثریت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 فیلسیز جدید ماڈرن سائنس میں انوالو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو حصی سائنس ہے یہ اور ریڈکشنسٹ سائنس ہے، یہی واحد طریقہ ہے نیچر کی اسٹڈی کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نیچر کی اسٹڈی ہولسٹک بنیادوں پہ بھی کی جا سکتی ہے، اور ساری ٹریڈیشنل میڈیسنس اور ان کے قیمتی جو ان کی خدمات ہیں وہ ہولسٹک سائنس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ اور دوسری، لیکن اس کو سب مانتے ہیں، سب مغربی مفکرین اس کو مانتے ہیں کہ نیچر کی اسٹڈی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی سائنس صحیح ہے، وہ حصی اور ریڈکشنسٹ سائنس ہے۔ دوسری فیلسی سائنٹزم کی ہے کہ اس سائنسی حصی طریقے سے ہی ہر چیز کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ خدا ہو، اگر کہ وہ ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن اس میں ذرا ان کے یہاں اختلاف ہے۔ اور تیسری فیلسی جس کو اکثریت مسترد کرتی ہے وہ سوڈو فلسفیز کی ہے، یعنی فلسفے کو بھی حصی سائنس کی دریافتوں کی بنیاد پر وضع کیا جانا چاہیے۔ اس چیز کو مغربی مفکرین کی بڑی تعداد مسترد کرتی ہے۔ تو یہ 3 فیلسیز اس میں ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو ریڈکشنسٹ نیچرل سائنسز کے اندر یہ 3 فیلسیز انوالو ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف، قرآنک ایویلویشن آف سائنسز۔ قرآن کی بنیاد پر یہ جو 2 طرح کے سائنس ہیں، ریڈکشنسٹ سائنس اور ہولسٹک سائنس، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے جو سب سے بنیادی تعلیم قرآن کریم کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو اس آیت کی پوری تفسیر میں جائے بغیر، جس کا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو زیر بحث موضوع ہے صرف اس سے اس آیت کے تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں: فؤاد یعنی کہ دل، اور سمع یعنی کہ بصر یعنی کہ بینائی، اور سمع یعنی کہ کان یا سننا. یہ 3 ذریعے ہیں علم کے. تو جو فؤاد ہے، فؤاد میں در حقیقت وہ فؤاد کے اندر در حقیقت ریزن بھی شامل ہے. فؤاد کے جو فنکشنز ہیں اس میں ریزن بھی شامل ہے، اور فؤاد کے فنکشنز کے اندر اشیاء کی جو اعلیٰ اور غیبی سطح ہوتی ہے اس کا ایک وجدانی ادراک وہ بھی شامل ہے. اور فؤاد کے اندر وحی الہی بھی اس لحاظ سے شامل ہے کہ انبیاء کی جس قوت کے اوپر، انبیاء کی جس فیکلٹی کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے، وہ فیکلٹی یہی فؤاد ہے. تو یہ فؤاد ہر انسان کے اندر تو ریویلیشن نہیں لا سکتا، لیکن انبیاء کے اندر ریویلیشن کا اخذ اسی فیکلٹی سے ہوتا ہے. تو فؤاد کے 3 فنکشنز ہوتے ہیں: ایک ریویلیشن کو اخذ کرنا انبیاء کے اندر، اور اعلیٰ سطح کے انسانوں کے اندر پھر اس کا دوسرا فنکشن ہے، یعنی جو آبجیکٹس کی جو ہائر اور سپرا میٹیریل ریئلٹیز ہیں اور جو ان کے ڈیوائن بیسز ہیں، ان کا وجدانی ادراک، یہ بھی اس کی فنکشنز میں شامل ہے. اور تیسرا جو ایک عام ریزن ہے، لاجک ہے، ریزننگ ہے، یہ بھی فؤاد کے فنکشنز کے اندر شامل ہے. اور ویژن کو تو سب جانتے ہیں اور سننے کو بھی سب جانتے ہیں. تو قرآن کریم میں یہاں جو ترتیب رکھی گئی ہے، اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے اعلیٰ جو ذریعہ ہے وہ فؤاد ہے، اور اس کے بعد جو ذریعہ ہے وہ ویژن ہے، اور اس کے بعد جو ذریعہ ہے وہ ہیئرنگ ہے، سننا، دوسروں کی رپورٹس کو سننا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے نقطۂ نظر سے، قرآن کریم نقطۂ نظر کیا بلکہ قرآن کریم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ وہ علم جس میں یہ تینوں ذریعے علم شامل ہوں، یعنی فؤاد بھی شامل ہو، بصر بھی شامل ہو، سمع بھی شامل ہو، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ درست، سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ قابل اعتماد علم ہے. اس کے برعکس وہ علوم جن میں فؤاد شامل نہ ہو، صرف بصر شامل ہو، فائدے تو اس کے بھی کچھ ہوں گے، لیکن اس کے فائدے محدود ہوں گے اور اس میں نقصانات بھی ہوں گے. اور جو اس سے بھی کمتر سطح کے اوپر جو علم استوار ہے، اس کے فائدے اور بھی کم ہوں گے اور اس کے نقصانات اور بھی زیادہ ہوں گے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جو ہولسٹک سائنسز ہیں، جو ہولسٹک ڈسپلنس ہیں، جن میں فؤاد کا کردار بھی ہوتا ہے، یعنی ریزننگ کا، انٹلیکچوئل ویژن کا اور ریویلیشن کا، ان کا کردار بھی ہوتا ہے جن علوم کے اندر، اور حسی مشاہدے کا بھی کردار ہوتا ہے اور سننے کا بھی کردار ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہیں. چنانچہ جو ہولسٹک سائنسز ہیں وہ قرآن کے مطابق اعلیٰ ہیں، اور جو ریڈکشنسٹ سائنسز ہیں وہ قرآن کے مطابق کم تر سطح کے سائنسز ہیں، کیونکہ وہ فؤاد اور اس کے فنکشنز کو شامل نہیں کرتے، اپنے آپ کو صرف بصر یا ویژن تک محدود رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے، کیونکہ ہم جب قرآن اینڈ سائنس، یہ ہم نے اگر ایک وسیع تر ہمارا سوال ہے قرآن اور سائنس، تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جدید سائنس کا کیا کردار ہے. تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے کہ جدید سائنس کا کردار قرآن کی تفسیر میں ناقابل بیان ہے، نیگلیجبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جدید سائنس ہے وہ اپنے آپ کو صرف بصر تک محدود رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ٹریڈیشنل سائنسز ہیں، جیسے طب یونانی
ان کا مقام قرآن کریم کے تفسیر میں ان کا فائدہ، ان کا رول زیادہ ہے، کیونکہ وہ علم کے اعلیٰ سطح یعنی فؤاد کو، وجدان کو اور عقل کو اور وحی الہی کو، اس سب کو شامل رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک میں عجیب و غریب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو طب یونانی کی ایمبریولوجی ہے، اس ایمبریولوجی میں یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان کا ایمبریو، اس کا مزاج انسانی مزاج کے مطابق بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر واہب صور یعنی پراپرٹیز دینے والی طاقت کو جو وابستہ کر دیتا ہے اس فیٹس سے، اس ایمبریو سے، جو کہ جس کا نام ہے نفس ناطقہ یعنی انسانی روح، اس کو اللہ تعالیٰ وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ انسانی روح پھر جو ایمبریو ہے اس ایمبریو کو پرفیکٹ کرتی ہے، کمپلیٹ کرتی ہے، اور اس کے سارے فنکشنز کو وہ پیدا کرتی ہے، اور پھر ایڈلٹ کے سارے فنکشنز کو وہ پیدا کرتی ہے، اور جب تک ایڈلٹ زندہ رہتا ہے یہ نفس ناطقہ، یہ روح ہی ہے جو اس کی پوری تدبیر کرتی رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن میڈیسن کی ایمبریولوجی ہے اس میں صرف سیلز کو اور مالیکیولز پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور جو انٹینجیبل چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، غیر مرئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا شعور، کانشسنس، اس کو بھی صرف انہی مالیکیولر انٹریکشنز کا نتیجہ یا ایپی فینومینن سمجھا جاتا ہے، اسے کوئی مستقل انڈیپینڈنٹ حقیقت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کانشسنس کو صرف ایک پراپرٹی سمجھا جاتا ہے مالیکیولر انٹریکشنز کی۔ تو اب اس سے سمجھنا آسان ہے کہ قرآن کریم میں جس ایمبریولوجی کا بیان کیا گیا، اور پھر اس ایمبریولوجی کی بنیاد پر اور بھی جو قرآن کی بنیادی تعلیمات ہیں، توحید، رسالت، آخرت اور اعلیٰ اخلاق، اس کو ثابت کیا گیا قرآنی ایمبریولوجی کی بنیاد پر۔ اس قرآنی ایمبریولوجی کو سمجھنے کے لیے طب یونانی کی ایمبریولوجی کہیں زیادہ ہمارے لیے مفید ہوگی بنسبت ویسٹرن میڈیسن کی ایمبریولوجی کی۔ تو قرآن اینڈ سائنس کے اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ سائنس کا قرآن فہمی میں کیا کردار ہے۔ تو ہولسٹک سائنسز کا اچھا کردار ہے، لیکن ریڈکشن سائنسز کا نیگلیجبل کردار ہے، کوئی خاص ان کا کردار نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، اور یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو یہ اور بتاتا چلوں کہ جو یونانی طب کی بھی، جو قدیم یونانی طب ہے، گریک میڈیسن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو آج کل ہم گریک یونانی میڈیسن کہتے ہیں، یہ تو گریک میڈیسن کی وہ شکل ہے جسے مسلمانوں نے بہت آگے بڑھایا، ایڈوانس کیا۔ تو یہ جو میں نے ایمبریولوجی آپ کے سامنے رکھی، یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کے فیٹس کا مزاج انسان کے مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح انسانی کو یعنی نفس ناطقہ کو اس سے وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ نفس ناطقہ پوری اس کی تدبیر کرتا ہے انسان کی۔ یہ بات طب یونانی میں کہی گئی ہے، یہ جو اینشنٹ گریک میڈیسن اس میں نہیں کہی گئی۔ اس میں تو کہا گیا ہے کہ عقل اول جو ہے وہ نفس ناطقہ کو انسان سے وابستہ کر دیتی ہے، اور پھر یہ نفس ناطقہ اس کی پوری تدبیر کرتا ہے۔ تو جو قدیم یونانی طب ہے اس کے اندر جو الٹیمیٹ ایجنٹ ہے وہ عقل اول کو مانا گیا ہے، نہ کہ خالق کائنات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ یہ طب یونانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الٹیمیٹ ایجنٹ مطلب ہیومن بینگز کے بننے کا یا کسی بھی اسپیشیز کے بننے کا الٹیمیٹ ایجنٹ اللہ تعالیٰ کو طب یونانی میں مانا گیا ہے، اس سینس میں کہ جب کسی بھی اسپیشیز کا جو ایمبریو ہوتا ہے اس کا مزاج اس اسپیشیز کے مطابق بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس اسپیشیز کی روح کو، اس اسپیشیز کے نفس کو اس سبسٹینس کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس اسپیشیز کی وہ روح اس کی پوری تدبیر کرتی ہے اور اس کی پوری فزیولوجی کو وہ چلاتی ہے۔ تو یہ بھی یہاں بہت اہم بات ہے کہ اینشنٹ گریک میڈیسن میں ٹرانسینڈنس کی بات تو ہوئی، لیکن ٹرانسینڈنس کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ عقل اول پر اسے ختم کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ حضرات عقل اول کو، اس کو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل اول سے کیا مراد ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو بہرحال اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ہولسٹک سائنسز کا کردار تو ہوگا، لیکن ریڈکشنسٹ سائنسز کا کردار نیگلیجیبلی ہوگا، اگر ہوگا بھی تو، بلکہ ریڈکشنسٹ سائنسز تو قرآن کریم کی تفسیر میں مغالطے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس کا بھی امکان ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ قرآن اینڈ سائنس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سائنس کی قرآن کیا رہنمائی کر سکتا ہے۔ قرآن اینڈ سائنس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں سائنس کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کا جواب ہم نے سن لیا، ہولسٹک سائنس اچھا کردار ادا کرے گا، ریڈکشن سائنس بہت کم کردار ادا کرے گا۔ قرآن اینڈ سائنس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا سائنس کی ہدایت میں کیا کردار ہو سکتا ہے، تو وہ بہت واضح ہے کہ قرآن ہولسٹک سائنسز کی بھی رہنمائی کرے گا اور ریڈکشنسٹ سائنسز کی بھی رہنمائی کرے گا، اور ریڈکشنسٹ سائنس کی سب سے بنیادی رہنمائی قرآن یہ کرے گا کہ قرآن ریڈکشنسٹ سائنس کی لیمیٹیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ ریڈکشنسٹ سائنس کیونکہ علم کے سب سے اعلیٰ ذریعے یعنی فؤاد کو نہیں استعمال کرتا، چنانچہ ریڈکشنسٹ سائنس ایک کمتر سطح کا سائنس ہے، اس کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں، اور ان لیمیٹیشنز کی وجہ سے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، جبکہ جو ہولسٹک سائنسز ہیں وہ کیونکہ علم کی اعلیٰ سطح کو بھی استعمال کرتے ہیں، فؤاد کو بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ طب یونانی میں کہا گیا کہ جب مزاج فیٹس کا انسانی مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانی روح کو اس سے وابستہ کر دیتا ہے، اور پھر انسانی روح اس کی پوری تدبیر کرتی ہے۔ تو یونانی فزیولوجی میں پوری اسلامی تعلیمات شامل ہیں، تو ڈیوائن ایجنسی اس کے اندر شامل ہے، تو یعنی اس طرح سے پھر جو رہنمائی قرآن سائنسز کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہولسٹک سائنسز افضل ہیں اور ریڈکشنسٹ سائنسز کمتر ہیں، ان میں فائدے تو ہیں لیکن فائدے تو ہو سکتے ہیں، لیکن فائدوں کے ساتھ ان میں بہت بڑے عملی نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان کا احتیاط بہت کنٹرول کے ساتھ کیا جانا چاہیے، ان کا استعمال بہت اسٹرکٹ کنٹرول میں کیا جانا چاہیے۔ ہولسٹک سائنسز کا استعمال بہت کم کنٹرول کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور ریڈکشنسٹ سائنسز سے جو ورلڈ پکچر بنے گی وہ بھی غلط ہوگی، وہ مادہ پرستانہ ہوگی، وہ توحیدی نہیں ہوگی، چنانچہ اس کو ورلڈ پکچر بنانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رہنمائی سائنس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم سے ملے گی۔ قرآن اینڈ سائنس کا یہ پہلو کہ سائنس کا کیا کردار ہے قرآن فہمی میں، ہولسٹک سائنس کا اچھا کردار ہے، ریڈکشن سائنس کا بہت کم کردار ہے، اور قرآن اینڈ سائنس کا دوسرا پہلو کہ قرآن کا کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے سائنسز، اس میں یہ ہے کہ قرآن ہولسٹک سائنسز کی تعریف کرتا ہے اور ہولسٹک سائنسز کو بہت کم احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہولسٹک سائنسز کی جو نتائج ہیں ان کو آیت اللہ زیادہ مؤثر، زیادہ معتبر آیت اللہ مانتا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن جو ریڈکشنسٹ سائنسز ہیں ان کے لیمیٹیشن کو بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو بھئی، یہ دیکھیے آپ کہ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ علم کا جو سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے فؤاد، اس کو یہ استعمال نہیں کرتا، اس لیے یہ کمتر درجے کا سائنس ہے، چنانچہ اس میں فائدے تو ہو سکتے ہیں لیکن فائدوں کے ساتھ عملی سطح پہ بڑے بڑے نقصانات بھی ہوں گے، چنانچہ اس کو بہت اسٹرکٹ پالیسیز کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور اس سے ورلڈ پکچر نہیں بنانی چاہیے۔ اس کی جو چیزیں ہیں وہ آیات نہیں ہیں، وہ مغالطے ہیں، جس سے کہ مادہ پرستی کا نظریہ نکلتا ہے اور توحید کی حقیقت کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن رہنمائی عطا کرتا ہے سائنسز کو، ہولسٹک سائنسز کے لیے ایک چیز، ریڈکشنسٹ سائنسز کے لیے دوسری چیز۔ اب قرآن کی جو ایتھیکل ٹیچنگز ہیں اس کا بھی سائنس سے ایک تعلق ہے۔ مثلا قرآن جو ہے نفع کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے وہ مفید ہے،
یہ دوسری بات ہے کہ قرآن کریم شراب اور جوئے کی حرمت میں اسمہما اکبر من نفعہما کہہ کے یہ بھی بتاتا ہے کہ فائدوں کے ساتھ کبھی کبھی کچھ گناہ کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ گناہ کے پہلو اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ان کے فائدوں کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن بہرحال منافع کو بہت اہمیت دیتا ہے قرآن۔ اور قرآن جو خاص طور سے جو لوہا ہے اور لوہے سے بننے والی مشینری ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ریڈکشن سائنس سے بنی ہیں، اس لوہے کے اندر جو نقصانات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، چنانچہ سورہ حدید میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع بعد میں کہا گیا، پہلے کہا گیا بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر سخت اور اندھی طاقت ہے لوہے کے اندر۔ یہ ہم قوسین کے اندر یہ ایک تفسیری جو لفظ ہے یہ اندھی، لیکن جو صریح وہاں پر لفظ ہے وہ ہے فیہ بأس شدید، اس کے اندر شدید طاقت ہے۔ تو قرآن نے متنبہ کیا کہ یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس ایڈوانس ٹیکنالوجی میں شدید طاقت ہے، اور طاقت عام طور سے اندھی ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں عملی، اور اس سے بننے والا جو کائنات کا نظریہ ہوتا ہے وہ جاہلانہ ہوتا ہے، وہ مادہ پرستی سے عبارت ہوتا ہے بجائے توحیدی ہونے کے۔ اس لیے اس کو جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، مشینوں کی جو دنیا ہے، اس کو تو اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ اس کے اوپر لگام کسی جانی چاہیے، اور بہت ہی ناگزیر اس کا صرف استعمال کیا جانا چاہیے۔ نہ صرف جنرل ٹیکنالوجیز میں احتیاط برتنی چاہیے، منافع کے ساتھ گناہ بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، سو کالڈ ایڈوانسڈ اور پاورفل ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے تعلق سے تو اور بھی زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بڑے خوفناک اس کے اندر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ خوفناک نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ ہوائی جہاز بہت اچھا ہے، اور کاریں بہت اچھی ہیں، لیکن گلوبل وارمنگ تو پوری دنیا کو تباہ کرنے کی استعداد اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کا تعلق لوہے سے ہے۔ لوہے کے متعلق قرآن نے فیہ باس شدید کہہ کے ہمیں اور الرٹ کیا کہ اس کے جو استعمالات ہیں وہ اور بھی زیادہ کنٹرولڈ اور ریگولیٹڈ ہونے چاہیے، لیکن فرمایا وہ منافع للناس، یہ بھی کہا کہ ہاں اس میں انسانوں کے لیے کچھ منافع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ منافع اس وقت ہی ملیں گے جبکہ اسے بہت اسٹرکٹ کنٹرول کے ساتھ استعمال کیا جائے، ورنہ اس کے نقصانات حاوی ہو جائیں گے، اور اس سے پیدا ہونے والی جو معرفت ہے وہ تو ازلی اور ابدی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو قرآن کریم کی کچھ ایتھیکل ٹیچنگز بھی ہیں، قرآن کریم کی کچھ ایپسٹمولوجیکل ٹیچنگز ہیں جو سورہ بنی اسرائیل والی آیت سے مستنبت ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کی کچھ ایتھیکل ٹیچنگز بھی ہیں جو سورہ حدید والی آیت سے مستنبت ہوتی ہیں، اور بعض دیگر آیات سے مستنبت ہوتی ہیں، اسمہما اکبر من نفعہما والی آیت سے مستنبت ہوتی ہیں، اور یہ بھی سائنس کو رہنمائی دیتی ہیں، اور ان سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ ریڈکشنسٹ سائنس کو بہت ہی سخت کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو، ورلڈ پکچر کو، ورلڈ ویو کو سمجھنے کے لیے تو اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رہنمائی قرآن کریم سے، اس کی جو قرآن کریم کی ایپسٹمولوجیکل ٹیچنگز سورہ بنی اسرائیل والی آیت سے، اور جو ایتھیکل ٹیچنگز ہیں سورہ حدید اور دیگر آیات سے جو نکلتی ہیں، اس سے ہمیں قرآن اینڈ سائنس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ قرآن سے سائنس کو کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کا ہمیں یہاں جواب ملتا ہے کہ ہولسٹک سائنس کے لیے ایک رہنمائی ہے، ریڈکشن سائنس کے لیے دوسری رہنمائی ہے، اسے بہت اسٹرکٹ کنٹرول میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنے آخری الحمدللہ حصے پر آ گئے، نتائج پر آ گئے۔ تو پہلا کنکلوژن جو ہے، کنکلوژن 1A جس کی ہیڈنگ ڈالی گئی ہے، اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بالکل شروع میں جو کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا پروگرام جو ویسٹرن سائنس کو اور اس سے پیدا ہونے والی سہولتوں کو اپنے اندر جگہ نہیں دے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو تسلیم نہ کرنا کہ جدید سائنس سے دنیا تباہی کے کنارے پہ پہنچ گئی ہے، اسے بھی آج کا انسان قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ایک تضاد ہے
اس تضاد کو اسلام حل کرتا ہے. کیسے حل کرتا ہے؟ وہ ریڈکشن سائنس کے لمیٹیشنز کو دکھا کے اسے حل کرتا ہے. ریڈکشن سائنس کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اس کے لمیٹیشنز دکھاتا ہے, اور ان لمیٹیشنز کے نتیجے میں جو اس کا سخت مینجمنٹ ہونا چاہیے, جو سخت اس کی تدبیر کی جانی چاہیے, وہ دکھاتا ہے. اس طرح سے قرآن ان دو بظاہر متضاد چیزوں کے اندر ایک تطبیق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک طرف جدید سائنس اور اس سے حاصل ہونے والی سہولتوں کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے, لیکن جدید سائنس سے جو تباہ کن بحرانات پیدا ہوئے ہیں ان سے ہم صرف نظر بھی نہیں کر سکتے. ان بظاہر متضاد عصری سب سے بڑے جو انسانی تجربات ہیں ان میں تطبیق اسلام اور قرآن اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ ریڈکشنسٹ سائنس کے لمیٹیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اور لمیٹیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کا جو اسٹرکٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے اس کی تلقین کرتا ہے, جس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جدید سائنس اور اس سے پیدا ہونے والی ٹیکنالوجی کے جو فائدے ہیں اس کو تو ہم قابل ذکر حد تک ان فائدوں کو حاصل کرتے رہیں گے, اس میں کچھ کمی کرنی ہو سکتی ہے, کچھ تبدیلی کرنی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نقصانات سے ہم بہت حد تک محفوظ ہو جائیں گے, عملی نقصانات سے بھی اور معرفت سے متعلق جو اس کے نقصانات ہیں اس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے اگر ہم اسے بہت تندہی کے ساتھ اس کی تدبیر کریں, بہت اسٹرکٹلی اس کو مینج کریں اور اس کو ہم ریگولیٹ کریں. دوسرا نتیجہ, دوسرا کنکلوژن جسے 1B کہا گیا ہے, اس میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ ہم یہاں پر ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنس کے ریفارم کی بات نہیں کر رہے, مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ریفارم کی بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسے ریفارم کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میتھڈ آف اسٹڈی کو سینسری اونلی اور سینسری میں بھی میجرمنٹ اونلی سے ہٹا کے وائڈر کرنا پڑے گا, اور جب ہم اس کے میتھڈ کو وائڈر کریں گے تو ایگزیکٹیٹیوڈ کم ہو جائے گی, اور جب ایگزیکٹیٹیوڈ کم ہو جائے گی تو اس سائنس کی جو خصوصیت ہے کہ ایک انتہائی بڑے سطح کی پاور, طاقت, وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اس کے ہم اصلاح کی بات نہیں کرتے, اس کے ہم مینجمنٹ کی بات کرتے. اور قرآن کریم سے بھی غالباً یہ بات نکلے گی کہ اس کی جو اصلاح ہے, اس کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ اس کی اصلاح ہے کہ جب ہم اس کے سینسز اونلی اور میجرمنٹ اونلی والے پہلو کو ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ سب انٹیویشن کو بھی استعمال کرے, یہ ریویلیشن کو بھی استعمال کرے, تو پھر تو وہ ہولسٹک سائنس ہو جائے گا, پھر وہ ریڈکشن سائنس کہاں رہے گا, پھر ایگزیکٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گی, پھر پاور ختم ہو جائے گی. تو اس کی اصلاح کے مطلب ہوں گے اس کو ختم کرنا. چنانچہ اس کی اصلاح کی ہم بات نہیں کرتے, اس کے مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ بہرحال اس سے ایک بہت بڑی طاقت ملتی ہے جس کو بہت اسٹرکٹ کنٹرول کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس سے کچھ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں, نقصانات کو قابل برداشت حد میں رکھتے ہوئے اس کے کچھ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. مثلاً کینسر کا علاج ہے, سرجریز ہیں اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں, یا جو ظالم قومیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ملٹری ٹیکنالوجی ریڈکشنسٹ سائنس سے بنانا, بس اس حد تک جس حد تک کہ ظالم اقوام کی ملٹری طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے, اس کے آگے نہیں بنانا چاہیے. تو وہی بات ہو گئی کہ اسٹرکٹ مینجمنٹ. تو یہ ہمارا دوسرا کنکلوژن ہے کہ ماڈرن ویسٹرن نیچرل سائنسز کے تعلق سے جو قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے وہ غالباً عبارت ہے اس چیز سے کہ اس کی اصلاح نہیں, اس کی تدبیر کی جائے تاکہ اس سے حاصل ہونے والی ایک نئی چیز جو ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے, جو ہیومن ہسٹری میں بالکل ایک نئی چیز ہے, اس کا قابل لحاظ فائدہ قابل برداشت نقصانات تک محدود کرتے ہوئے اس کا قابل لحاظ فائدہ بھی حاصل کیا جا سکے. تیسرا کنکلوژن ہمارا یہ ہے, جسے یہاں پر کنکلوژن 2 کہا گیا ہے مگر وہ تیسرا کنکلوژن ہو جاتا ہے. وہ تیسرا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو سائنس ہے جس میں صحیح اور غلط ملا ہوا ہے, اس کو من ون تسلیم کر لینا اور پھر پوری حقیقت کو اس کے مطابق بدلنا, ورلڈ ویو کو بدلنا, معرفت کو بدلنا, کلچر کو بدلنا,
پورے ہیومن سویلائزیشن کو ٹوٹلی اس کے مطابق بدلنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مینج کیا جانا چاہیے۔ ویسٹ میں جو اس وقت اسٹینڈ ہے، جو ایتھیکل اسٹینڈ ہے ویسٹ میں، وہ یہ ہے کہ ہر نئی چیز بہتر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو ریڈکشنسٹ سائنس ہے یہ نیا ہے، یہ بہتر ہے۔ چنانچہ سائنس سے پیدا ہونے کی نئی سے نئی دریافتیں، ان نئی سے نئی دریافتوں سے بننے والی نئی سے نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا پسندیدہ ہے۔ یہ ویسٹرن ایتھکس کا نتیجہ یہ ہے۔ ویسٹرن ایتھکس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر نئی چیز بہتر ہوتی ہے، چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آنکھ بند کر کے ہمیں ریڈکشنسٹ سائنس کے پیچھے چلنا چاہیے، آنکھ بند کر کے ہمیں ایکسٹریم ٹیکنالوجیز کے پیچھے چلنا چاہیے اور ان کا بہت بڑے پیمانے پہ استعمال کرنا چاہیے، دیگر ٹیکنالوجیز کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، ان کا بڑے پیمانے پہ اور بے محابہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ویسٹرن ایتھیکل جو اپروچ ہے یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ریڈکشنسٹ سائنس ہے، اس ریڈکشنسٹ سائنس کو حقیقی علم کے مجموعے میں اس طرح سے اس کا انجذاب ہو، اس طرح سے اس کو ایسیمولیٹ کیا جائے کہ اس کو مینج، اس کا انجذاب اس طرح سے کیا جائے کہ اس کو ٹھیک سے مینج کیا جائے، اس کی تدبیر ٹھیک سے کی جائے بہت ساری اصولوں اور قدروں کی بنیاد پر، تاکہ اس کے فائدوں کو قابل لحاظ حد تک باقی رکھا جا سکے، اس کے نقصانات کو قابل برداشت دائروں تک مقید کیا جا سکے، اور اس کے بے محابہ استعمال سے پیدا ہونے والی سوء معرفت سے حفاظت کی جا سکے۔ تو اس کا مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پوری حقیقت کو ہم سائنس کے مطابق ڈال دیں، بلکہ سائنس کو ہم مینج کریں تاکہ وہ اس حقیقت کو نہ تو عملی سطح پہ تباہ کر سکے اور نہ معرفت کی سطح کے اوپر اسے گمراہی کے اندر لے جا سکے۔ تو ہم سائنس کو مینج کریں، اور یہ کام اسلام کا ہے، یہ کام اسلام کا ہے، یہ کام قرآن کا ہے، یہ حدیث کا ہے، امت مسلمہ کا کام ہے، اور تمام انسانوں کا کام ہے۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ جو روایتی تہذیبیں ہیں وہ اس میں ایک حلیف اور الائز کا کام کر سکتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور قرآن اور اسلام کے ساتھ مل کر وہ ایک حلیف اور الائز کا کام کر سکتی ہیں کہ جو ریڈکشنسٹ سائنس ہے، اس ریڈکشنسٹ سائنس کے لیمیٹیشنز کو پہچانا جائے اور پھر اس کی تدبیر کے اصول بنائے جائیں، تو وہ ہمارے حلیف اور الائز بن سکتے ہیں۔ جو دیگر روایتی تہذیبیں ہیں وہ اپنی اپنی آسمانی تعلیمات اور اپنے اپنے فلسفوں کی بنیاد پر ہمارے مددگار بن سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بنیادی کردار اس میں اسلام اور قرآن کو ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس جدید ریڈکشنسٹ سائنس کا علمی مطالعہ کریں، اور اس میں جو سب سے بڑا کام کریں وہ یہ کہ اس کی لیمیٹیشن کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس لیمیٹیشن سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ان ترکیبوں کو اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کو کام کرنا ہے، یہ امت مسلمہ کو کام کرنا ہے، اور یہ کام امت مسلمہ نے ایک بار پہلے بھی کیا۔ صدر اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب طب یونانی کی کتابیں لائی گئیں پہلی مرتبہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت الگ طرح کی علم ہے، تو انہوں نے 40 دن تک استخارہ کیا، اور 40 دن تک استخارہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اجازت دی، اور پھر اس طب یونانی کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ جو قدیم طب یونانی ہے اس میں عقل اول کو سب سے پرائمری ایجنٹ مانا گیا ہے، لیکن مسلمانوں نے پھر جو اس کی اصلاح کی طب یونانی کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پرائمری ایجنٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، فزیولوجی کا اور انسانی پوری فزیولوجی کا اور ایمبریولوجی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پرائمری ایجنٹ کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ کام صدر اول میں بھی انجام دیا کہ جو یونانی روبہ مادہ پرستی فلسفہ اور سائنس تھا، وہ اس طرح سے مادہ پرستانہ نہیں تھا حتمی طور پر جس طرح سے کہ موجودہ مغربی سائنس ہے۔ روبہ مادہ پرستی جو سائنس تھا اور جو فلسفہ تھا، مسلمانوں نے اس میں وہ اصلاحات کی کہ اس کو دوبارہ سے علوم حقہ کے اندر اس کو جذب کر لیا، اور ان کے اندر ایک جو فائدے کے پہلو تھے وہ باقی رہے، جو نقصان کے پہلو تھے ان کا ازالہ ہوا۔ اسی طرح سے
اب دوبارہ سے پھر 1500 سال 1400 سال کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور اسلام کی بنیاد پر وہ اس جو اب یہ کھلا ہوا مادہ پرستانہ سائنس ہے، جدید مغربی سائنس، اس جدید مغربی سائنس کو علوم حقہ کے اندر اس کا انتخاب کرے، اور تاکہ اس کے فائدوں کو ممکنہ حد تک قابل لحاظ حد تک باقی رکھا جا سکے، اور اس کے نقصانات کو قابل برداشت دائرے تک محدود کیا جا سکے، اور اس سے پیدا ہونے والی سوء معرفت کو وہ روک سکے۔ تو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو آخری کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ریڈکشنسٹ سائنس کا استعمال بہت اسٹرکٹ کنٹرول میں ہونا چاہیے، بلکہ ریڈکشنسٹ سائنس کے ساتھ جہاں بھی ممکن ہو ہولسٹک سائنس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، جو چیز عملی سطح پہ میڈیسن میں ممکن ہے، کیونکہ میڈیسنس کے لیول پر ہمارے پاس ہولسٹک میڈیسنس ابھی زندہ ہیں، طب یونانی ہمارے پاس ہے، تو ہم طب مغربی کا بھی استعمال کریں اور طب یونانی کا بھی استعمال کریں، آیورویدا اور ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا بھی استعمال کریں۔ تو پہلی رہنمائی یہ نکلتی ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر کہ ریڈکشن سائنس کا استعمال بہت اسٹرکٹ کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ دوسری رہنمائی یہ نکلتی ہے کہ جو ہولسٹک ٹریڈیشنل سائنسز موجود ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ریڈکشنسٹ میڈیسن کے ساتھ ہمیں ہولسٹک میڈیسن کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری رہنمائی یہ نکلتی ہے کہ فلسفے بنانے میں ہمیں اسے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور فلسفیز کو وضع کرنے میں ہمیں اسے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہ صرف ہمیں تاؤ آف فزکس جیسی مضحکہ خیز چیزوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈاروینین ایولیوشن اور فرویڈین جو سائیکو انالیسس ہے اس کو بھی ہمیں فیلیسی کے کٹہرے کے اندر کھڑا کر دینا چاہیے۔ اس کی بھی جو لمیٹیشنز ہیں، شدید لمیٹیشنز ہیں، اور جو اس میں ایررز ہیں وہ ہمیں دکھانا چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ تین چیزیں نکلتی ہیں کہ ریڈکشنسٹ سائنس کا استعمال بہت کم سے کم ہو، بہت اسٹرکٹ کنٹرول میں ہو، ریڈکشنسٹ سائنس کے ساتھ ہولسٹک سائنسز جہاں بھی جتنے بھی موجود ہوں ان کا بھی استعمال کیا جائے، اور ورلڈ پکچر بنانے میں ریڈکشنسٹ سائنسز کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ورلڈ پکچر کو بنانے میں ہمیں ہولسٹک سائنسز کو استعمال کرنا چاہیے، اور بدرجہ اتم وحی الہی کو اور اسکرپچرز کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہولسٹک فلسفی، ہولسٹک سائنسز کو استعمال کرنا چاہیے۔ ریڈکشن سائنسز کو ہمیں ورلڈ پکچر بنانے میں بالکل ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ کنکلوژنس اس میں سے برآمد ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ سن 60 کی دہائی میں انگلینڈ میں یہ بڑی بحث ابھری، ٹو کلچرز، تو ان کے پاس دین تو ختم ہو چکا تھا، بے دین تو وہ ہو چکے تھے، لیکن وہ اعلیٰ قدروں کے ترجمان کے طور پہ اعلیٰ ادب کو استعمال کرتے تھے، اعلیٰ ادب کو، شیکسپیئر کو وہ مانتے تھے کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، تو اعلیٰ ادب کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ بحث ہوئی کہ کلچر کن بنیادوں پر ڈٹرمن ہو، ادب کی بنیاد پر ڈٹرمن ہو یا سائنس کی بنیاد پر ڈٹرمن ہو۔ تو سی پی اسنو نام کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ سائنس کی بنیاد پہ اب کلچر ہمارا بننا چاہیے، یعنی جو بگ پکچر ہے، جو ورلڈ ویو ہے، وہ سائنس کی بنیاد پہ بننی چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایف آر لیوس جو انگلش کا بہت بڑا کرٹک ہے، 20ویں صدی کے 4 سب سے بڑے کرٹکس کے اندر آتا ہے، ایف آر لیوس نے بہت سختی کے ساتھ سی پی اسنو کے اس دعوے کو مسترد کیا، اور اس نے کہا کہ سائنس کلچر کی بنیاد نہیں بن سکتا، کلچر کی بنیاد کے لیے ہمیں اعلیٰ ادب کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مذہب کو تو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اعلیٰ ادب کی بات کی جو سیکنڈ بیسٹ آلٹرنیٹیو ان کے پاس بچا تھا، لیکن سائنس کو انہوں نے اس میں مسترد کیا۔ تو یہاں ضمنی طور پہ یہ بات بھی عرض کی گئی کہ یورپ کے اندر بھی جو یہ ماڈرن ویسٹرن کوانٹیٹیو نیچرل سائنسز ہیں، ان کو کلچر کی بنیاد، کلچر وضع کرنے کے لیے ان کے استعمال کو وہاں بھی مسترد کیا گیا۔ سن 60 کی دہائی میں بڑے زور شور سے وہاں پر بحثیں چلی، تو نتیجے پھر وہی برآمد ہوتے ہیں کہ ریڈکشنسٹ سائنس کو بہت سخت کنٹرول میں اور کم سے کم استعمال کیا جائے، بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، ریڈکشنسٹ کے ساتھ ہولسٹک سائنسز کو ممکنہ حد تک استعمال کیا جائے، اور تیسری چیز یہ کہ ورلڈ پکچر اور معرفت اور کلچر بنانے میں ریڈکشنسٹ سائنسز کو استعمال نہ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ہولسٹک سائنسز کو بدرجہ اتم تو وحی الہی کو
قرآن و سنت کو استعمال کیا جائے، پھر علوم دینیہ کو استعمال کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہولسٹک سائنسز ہیں، جو ہولسٹک فلسفی ہے، جو ہولسٹک سائنسز ہیں، جو آبجیکٹ کے میٹیریل لیول کو بھی مانتے ہیں، سپر میٹیریل لیول کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں لیولز کے جو ڈیوائن بیسس ہے اس کو بھی مانتے ہیں، ایسے ہولسٹک سائنسز اور ایسے ہولسٹک فلسفی کے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ورلڈ پکچر کو بنانے میں، معرفت کی تشکیل میں اور کلچر کی تعمیر میں۔ یہ کچھ نتیجے اس میں برآمد ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔